ایک خوبصورت شہزادہ اپنی ہر دلہن کو پہاڑی سے نیچے کیوں پھینک دیتا تھا؟ مگر پھر جب اس شہزادے کو ایک حافظ قرآن لڑکی زینب سے محبت ہوئی اور اسے شادی کی تو اس شہزادے نے زینب کے ساتھ کیا کیا؟ ایک طرف ایک کالا ناگ جو زینب پر اپنا حق سمجھتا تھا اور دوسری طرف وہ شہزادہ جو زینب کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ زینب کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب شہزادے کے ساتھ زینب کا نکاح ہوا تو سب نے کہا کہ زینب کی قسمت بدل گئی ہے، مگر ایک نیا امتحان اس کے لیے منتظر تھا۔ میرے ہوتے ہوئے اسے چھونے کی سوچنا بھی مت۔ کیوں آئے ہو؟ مجھے چھوڑ دو۔ میں تمہیں اس شہزادے سے بچانے آیا ہوں۔ تو شہزادہ جب کمرے میں آیا اور زینب کی جسم کو نیلا پڑتے دیکھا، اس نے کوئی طبیب نہیں بلائے، بلکہ اس نے جو کیا وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن وہ شہزادہ تو زینب سے محبت کرتا تھا، تو پھر اس پہاڑی پر لے جا کر اس نے زینب کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ جسے جان کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہتے ہیں نا، جب تقدیر سیاہی میں لکھی جائے تو روشنی والوں کی زندگیاں بھی اندھیروں میں دفن ہو جاتی ہیں۔ یہ وہی غریب حافظ قرآن لڑکی تھی جس کی آواز سے پورا محلہ اذان کی طرح جاگ جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے اس لڑکی کے دل میں قرآن بستا ہے، اسے کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ لیکن کسی کو کیا خبر تھی کہ قرآن یاد ہونا تقدیر کے ظالم امتحانوں سے نہیں بچاتا۔ روشنی رکھنے والے دل بھی کبھی کبھی انتہائی سیاہ کوچوں میں پھینک دیے جاتے ہیں، اور جب قسمت خون سے فیصلہ لکھتی ہے تو محل بھی خالی ہو جاتے ہیں اور بادشاہوں کے تاج بھی زمین پر آ گرتے ہیں۔ اسی لیے اس روح کو جھنجھوڑ دینے والی کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ رشتوں کی منافقت، خونی جادو اور مکافات عمل کی ایک ایسی حقیقت ہے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ گاؤں کی پرسکون فضاؤں میں ایک کچا سا مکان تھا جہاں زینب اپنی سوتیلی ماں کے ظلم اور باپ کی مجبوریوں کے سائے میں پلی بڑی تھی۔ زینب جس کا دل قرآن کی روشنی سے منور تھا، لیکن سوتیلی ماں گھر میں داخل ہوتے ہی ایک چھایا کی طرح چھا گئی تھی، اور زینب کی زندگی میں جو سکون اور نور تھا وہ سب کچھ چھین لیا گیا۔ ہر کام، ہر چھوٹا سا کام، روٹی پکانا، برتن صاف کرنا، لکڑیاں اکٹھی کرنا اتنا سخت کہ زینب کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے اور کھاتے ہوئے ہر نوالا ایک عذاب بن گیا۔ زینب گھر کے کاموں سے چور ہو کر اور اپنی ظالم سوتیلی ماں کے طعنوں سے بچنے کے لیے اکثر جنگل کی اس ویران گوشے میں چلی جاتی جہاں ایک پرانا کنواں تھا۔ ایک دن جیسے ہی جنگل کے کنارے لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی، قرآن کی آیات دہراتی رہی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی آواز جنگل میں گونج رہی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے ایک چمکی پڑی، ایک سخت کڑک بھاری آواز کے ساتھ۔ اس کی سوتیلی ماں چیختی ہوئی بولی، بند کر یہ منتر پڑھنا، ابھی فوراً گھر آ اور باقی سارے کام ختم کر۔ زینب کی آواز رک گئی، لیکن اس کے دل کی تلاوت جاری رہی۔ آنسو آنکھوں سے ٹپکنے لگے، لیکن وہ آنسو پی گئی تھی۔ زینب کو اب صرف سکون جنگل کی اس کنویں کے پاس میسر آتا تھا۔ زینب پانی کا مٹکا بھر کے رکھ دیتی تھی اور گھنٹوں وہیں بیٹھ کر اپنے غموں کو اللہ کو سنانے کے لیے تلاوت کرتی رہتی تھی۔ لیکن وہ اکیلی نہیں تھی۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے دو چمکتی ہوئی آنکھیں اسے لگاتار دیکھتی تھی۔ ایک بہت بڑا کالا ناگ جو بظاہر خوف کی علامت تھا، لیکن زینب کی آواز سنتے ہی وہ پتھر کا ہو جاتا۔ زینب نے کئی بار اس سانپ کو اپنے مٹکے کے پاس بیٹھے دیکھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے کبھی زینب کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اب زینب کو یوں لگنے لگا تھا کہ شاید اللہ اس پر مہربان ہونے والا ہے، مگر جیسے ہی زینب کی زندگی میں کچھ بہتر ہونے لگتا، اس کی سوتیلی ماں کوئی نہ کوئی زہر گھول دیتی تھی، اور اس بار اس کی زندگی کا صرف ایک لمحہ نہیں بلکہ پوری زندگی ہلنے والی تھی۔ زینب لکڑیاں اٹھائے گھر پہنچی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم بے جان ہو گئے۔ گھر میں ایک بوڑھا غلیظ آدمی بیٹھا تھا، آنکھیں لال، منہ سے رال ٹپکتی ہوئی۔ اس نے جیسے ہی زینب کو دیکھا اس کی مسکراہٹ بدتر ہو گئی۔ سوتیلی ماں منظورہ نے آواز لگائی،
زینب ادھر آ، ذرا چل کر دکھا۔ زینب کے قدم کانپ گئے۔ بوڑھا اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا، نگاہوں میں شیطانیت بھری ہوئی تھی۔ یہی لڑکی چاہیے مجھے اور میں اسی سے نکاح کروں گا، میں تمہیں اس کی بھاری قیمت ادا کروں گا۔ اور اس طرح زینب کی ستیلی ماں نے اس کی زندگی کا سودا کر دیا۔ 7 دن بعد اس کا نکاح تھا۔ 4 دن تو اس کے روتے اور اللہ سے دعاؤں میں گزر گئے۔ 5ویں دن وہ جب جنگل میں گئی تو کنویں سے پانی بھر رہی تھی اور ساتھ آہستہ آہستہ تلاوت کر رہی تھی۔ اسے دور سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ وہ سلطنت کا شہزادہ تھا جو جنگل میں شکار کرنے کے لیے آیا تھا اور راستہ بھٹک گیا۔ شہزادہ گھوڑے سے اترا، وہ زینب کے قریب آیا۔ میں یہاں کا شہزادہ ہوں اور راستہ بھٹک گیا تھا، پیاس سے میری جان نکل رہی ہے، اگر اجازت ہو تو تمہارے مٹکے سے پانی پی سکتا ہوں۔ اور مٹکے کو شہزادے کی آگے کر دیا۔ پانی اللہ کا ہے، پیئے جا بنا۔ زینب نے نظریں جھکا کر پانی دیا اور پھر وہاں سے چل دی۔ آخر وہ دن آ گیا جو زینب کی زندگی کی بربادی کا دن تھا۔ بوڑھا مولوی اور نکاح خواں کو لے کر آ گیا تھا۔ زینب دلہن بنے کسی معجزے کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی باہر سے شور اٹھا، سلطنت کے شہزادے آئے ہیں۔ سپاہیوں کے ساتھ شہزادہ اندر آیا۔ زینب نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو یہ وہی شہزادہ تھا جس نے اسے پانی پلایا تھا۔ شہزادہ بولا، یہ نکاح نہیں ہوگا، یہ لڑکی ہماری پسند ہے، ہم اس کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ شہزادے نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ فوراً سپاہیوں نے سونے اور جواہرات سے بھرے صندوق ستیلی ماں کے آگے رکھ دیے۔ ستیلی ماں جب اتنے ہیرے جواہرات دیکھے تو وہ لالچ میں ڈوب گئی اور بولی، جاں پناہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ ابھی نکاح کروا کر لے جائیں۔ زینب قسمت کو لکھا سمجھ کر خاموش بیٹھی تھی اور اس نکاح پر قبول ہے بول چکی تھی۔ زینب خوشی خوشی شہزادے کے ساتھ شاہی سواری میں بیٹھ گئی اور محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ زینب کی قسمت میں کیسا شہزادہ لکھا گیا تھا جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لڑکیاں ترستی تھیں، مگر وہی شہزادہ جس کا ایک ایسا راز تھا جسے خود شہزادے کا باپ بادشاہ سلامت بھی بے خبر تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اکیلا گھوڑا دوڑاتا ہوا جنگل کی اس کالی غار کی طرف جاتا تھا جہاں عام انسان قدم رکھتے ہوئے بھی ڈرتا تھا۔ وہ وہاں کس سے ملنے جاتا تھا؟ وہ کون سا ایسا خوف تھا جو اس حسین شہزادے کو چین سے سونے نہیں دیتا تھا؟ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب وقت کی دھول میں چھپا ہوا تھا۔ زینب خوشی خوشی محل پہنچ چکی تھی۔ محل کی باندیاں زینب کو کمرے میں لے گئی۔ کمرہ خوشبوؤں، قندیلوں اور نرم گلابی پردوں سے بھرا ہوا تھا۔ ابھی وہ بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ اچانک کمرے کی کھڑکی کے پاس بڑا پردہ ہلا۔ اندھیرے سے ایک بہت بڑا کالا ناگ اندر داخل ہوا۔ سانپ بستر پر چڑھ گیا۔ اس کی سرخ آنکھیں زینب کی آنکھوں میں جڑ گئی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ زینب رو پڑی۔ کیوں میرا پیچھا کرتے ہو؟ میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ سانپ نے اس کے ہاتھ پر تیز وار کر دیا اور ایک زوردار چیخ کے ساتھ زینب کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ چند لمحوں میں اس کا پورا جسم نیلا پڑنا شروع ہو گیا۔ جب شہزادہ خوشی خوشی کمرے میں داخل ہوا اور جیسے ہی اس نے زینب کے جسم کو نیلا پڑا دیکھا تو وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، نہیں حرامزادے سانپ، تو نے میری نئی رانی کو ڈس لیا۔ اسی لمحے اس کے لبوں سے زہر بھرے الفاظ نکلے، اگر تو میرے مقصد کو پورا کرنے دیتا تو میں خود ہی اسے ختم کر دیتا، مگر نہیں، اب میں اسے ایسے نہیں مرنے دوں گا۔ وہ زینب کو اپنے بازوؤں میں اٹھائے باہر دوڑا۔ محل سے چوری چوری نکل کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ بارش بے تحاشا برس رہی تھی۔ زینب اس کے سامنے گھوڑے کی زین پر بے ہوش پڑی تھی۔ شہزادہ اس کے چہرے پر نظر ڈالتا جاتا تھا، اگرچہ زندہ رہی تو میری سلطنت میں ایک راز افشا ہو جائے گا جو نہیں ہونا چاہیے۔ گھوڑا دوڑتا ہوا اونچے پہاڑ پر پہنچا۔ طوفان اب قیامت بن چکا تھا، بادل پھٹنے کو تھے۔ شہزادہ گھوڑے سے اترا، زینب کو اٹھایا اور پہاڑ کے کنارے لے گیا۔ وہ نیچے گہری کھائی تھی۔ وہ غرایا، اگر تو سانپ میرے راستے میں نہ آتا تو آج میں خود یہ کام کر دیتا۔ وہ زینب کی بے جان سی ہوتی آنکھوں میں دیکھ کر چلایا، تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی ہو۔ اور پھر اس نے اسے نیچے پھینک دیا۔ پہاڑی سے نیچے گرتی ہوئی اس کی چیخ ابھی ہوا میں تھی کہ اچانک نیچے سے ایک انتہائی مضبوط گرفت نے
اسے تھام لیا۔ اس کا جسم زخموں سے چور تھا لیکن آنکھیں نیم واہ تھی۔ سامنے ایک بہت بڑا کالا ناگ تھا جس نے اپنی لمبی پرزور پونچھ سے زینب کو گرنے نہیں دیا تھا۔ وہ اسے بارش سے بچاتے ہوئے ایک پرانے غار میں لے گیا۔ وہیں اس نے زینب کے پاؤں سے زہر چوس کر باہر پھینکا۔ بے ہوش تھی، اسے خبر نہ تھی کہ یہ لمحہ اس کی زندگی کا کون سا نیا امتحان لینے والا ہے۔ پہاڑی سے نیچے پھینکنے کے بعد شہزادہ گھوڑے پر بیٹھا تیزی سے جنگل کی طرف بڑھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، بارش رکی نہ تھی، مگر شہزادے کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہ تھا، الٹا ایک طرح کی گھبراہٹ اور جلد بازی تھی، جیسے اسے کسی پناہ گاہ کی تلاش ہو۔ آخر کار وہ اس کھنڈر نما محل تک پہنچ گیا جہاں عام انسان پیر رکھنے سے بھی گھبراتا ہے۔ گھوڑے سے چھلانگ لگاتے ہی وہ اندر گیا۔ اندر مدھم آگ جل رہی تھی، دیواروں پر لٹکی کھوپڑیاں جلتی آگ میں لرز رہی۔ اندھیرے میں بیٹھا ایک خوفناک شکل والا جادوگر جیسے ہی شہزادے کو دیکھتا ہے تو بولا، تو پھر آ گیا؟ کہاں ہے وہ لڑکی؟ اسے تو نے اولاد حاصل کر لی؟ شہزادہ ہانپتے ہوئے بولا، جادوگر مسئلہ ہو گیا ہے، میں نے نکاح تو کر لیا لیکن اسی سانپ نے سب برباد کر دیا۔ شاید اسی کم بخت ناگ نے زینب کو ڈسا ہے۔ میں نے گھبرا کر اسے بھی اسی پہاڑی سے نیچے پھینک دیا جہاں سے پہلے دوسری دلہنوں کو پھینک چکا ہوں۔ جادوگر کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ یہ تو نے کیا کیا شہزادے؟ میں نے تجھے 10 سال پہلے بتایا تھا کہ نیک اور بڑی لڑکی کے بدن سے ہونے والی اولاد کے خون سے لکھا ہوا تعویذ ہی تجھے سانپ کی لعنت سے آزاد کر سکتا ہے۔ وہ لڑکی اللہ والی تھی اور تو نے اسے بھی مار دیا۔ جادوگر نے طنزیہ ہنس کر کہا، تو اب بھی اس سانپ سے ڈر رہا ہے؟ وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک میرے تعویذ تیرے پاس ہیں، لیکن ہاں خطرہ ضرور تیرے سر پر رہے گا کیونکہ تو وعدہ خلاف ہے۔ تو نے کئی شادیاں کی، سب کو مار کر پھینکواتا گیا۔ زیادہ دانت پیس کر بولا، اگر کوئی نیک لڑکی پھر ملے گی تو میں اس سے بھی شادی کر لوں گا، کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گی، میں اس لعنت سے نکل کے رہوں گا۔ جادوگر نے آنکھیں موند لی، جا پھر، لیکن یاد رکھ نیک اور پاکیزہ لڑکیاں اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ شہزادہ مطمئن ہو کر کھنڈر سے نکل گیا۔ صبح ہو گئی تھی اور زینب کو ہوش آنے لگ گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے پتھر پر لیٹی ہوئی ہے، جسم پہ ہر جگہ زخم، بازو، کندھے، پیٹھ، جگہ جگہ نیل پڑے ہوئے تھے۔ وہ ہلکی سی سسکی لے کر اٹھ بیٹھی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ میرا شوہر، میری شادی، میں تو محل میں تھی، یہ غار میں یہاں کیسے آئی؟ اگلے ہی لمحے ایک بڑا کالا شاندار ناگ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کانپتی ہوئی بولی، تم اس دن کنویں کے پاس تم ہی تھے نا؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ میری شادی ہو چکی ہے، مجھے جانے دو، مجھے میرے شوہر کے پاس جانا ہے۔ ناگ نے سر جھکا لیا، پھر آہستہ آواز نکالی، ایک انسانی لہجے کے قریب آواز، تمہیں مارنے کے لیے نہیں لایا، میں نے تو تمہیں بچایا ہے۔ میں وہی ناگ ہوں جس دن تم نے قرآن کی تلاوت کی تھی، میں وہی تھا تمہارے مٹکے کے پاس چھپا ہوا۔ تمہاری آواز میں ایسا نور تھا کہ میں رک گیا اور تب سے تمہاری حفاظت کرتا رہا۔ زینب کے آنسو بہہ نکلے، لیکن مجھے یہاں کیوں لائے؟ میرا شوہر مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ ناگ نے کہا، وہ شہزادہ تمہارا شوہر؟ وہ میرا دشمن ہے جس نے میری ناگن، میری زندگی، میرے بچوں سب کو مار ڈالا تھا۔ زینب حیرت سے ناگ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ناگ نے کہا، میں تمہیں آج اپنے دل کا وہ زخم بتاؤں گا جسے میں نے صدیوں سے اپنے سینے میں دفن کر کے رکھا تھا۔ برسوں پہلے کی بات ہے کہ جب میں شکار سے واپس آیا تھا، میری غار کی مٹی خون سے سرخ تھی، میری ناگن، میری زندگی وہ کیچڑ میں لت پت پڑی، جیسے آخری سانس تک وہ میرے آنے کا انتظار کرتی رہی، اور اس کی آنکھوں میں اس کے قاتل کی چھوی تھی۔ ناگ نے غصے سے زمین میں اپنا سر پٹکا اور بولا، میں سمجھ گیا تھا اس ظالم نے میری ناگن کو بے رحمی سے مار دیا، صرف شکار کرنے کے لیے۔ پھر وہ رک کر بولا، میں نے اسی وقت قسم کھا لی کہ اس درندے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں سیدھا محل گیا تھا، رات کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں شہزادے کے کمرے میں داخل ہوا، بس ڈسنے ہی والا تھا کہ اس کا بوڑھا باپ بادشاہ میرے قدموں پر گر پڑا۔ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی، تم جانتے ہو اپنوں سے بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے، یہ میرا اکلوتا وارث ہے، میں برسوں بے اولاد تھا، بہت منتوں مرادوں سے اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا ہے، اسے مت مارو، جو چاہو لے لو، بس اسے زندہ چھوڑ دو۔ ناگ بولا، میں نے انسانوں سے کبھی محبت نہیں چاہی، لیکن اس دن مجھے ایک باپ کا درد سمجھ آیا،
مجھے ترس آ گیا۔ میں نے ایک وعدہ لے لیا تھا، تمہارا بیٹا کبھی شادی نہیں کرے گا، وہ زندگی اکیلے گزارے گا، وہ اکیلے پن کا وہ درد جیے گا جو میری ناگن نے اپنی موت سے پہلے جھیلا۔ بادشاہ نے فوراً وعدہ کر لیا تھا۔ میں تو اپنے وعدے پر آج تک قائم رہا، اسے کبھی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن وہ بدبخت، وہ کئی شادیاں کرتا گیا، ہر شادی کے بعد دل بھرنے پر بیچاری عورتوں کو مار کر اسی پہاڑی سے نیچے پھینک دیتا تھا۔ زینب کے دل میں سنسنی دوڑ گئی، ناگ کی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ اس نے جادوگر سے تعویذ لے رکھا تھا تاکہ میں اسے چھو بھی نہ سکوں، اور سب سے بڑھ کر اسے ایسی نیک لڑکی چاہیے تھی جو اللہ کی ولیہ ہو، تاکہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد اس کے لیے آزادی کا ذریعہ بنے، اور وہ لڑکی اس نے حاصل کر لی تھی، اور وہ تم تھی، تمہاری تلاوت، تمہارا نور۔ میں تمہارے ساتھ یہ سب ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ کانپتے ہوئے بولی، یہ سب حقیقت ہے یا بس کوئی کہانی؟ ناگ بولا، میں جھوٹ نہیں بولتا، اگر میری نیت گندی ہوتی تو تم آج زندہ نہیں ہوتی۔ زینب خاموش تو ہو گئی، لیکن اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، سچ کیا ہے؟ محل میں آخر کیا ہوا تھا؟ اور زینب نے پھر کہا کہ میں محل ضرور جاؤں گی۔ تو ناگ نے اسے وعدہ کر کہ جب تمہارے زخم مکمل بھر جائیں گے میں تمہیں خود محل لے جاؤں گا اور سچ سامنے آ جائے گا۔ بعد دونوں محل پہنچے۔ بادشاہ ناگ کو آتے دیکھ کر فوراً پہچان گیا، وہ زمین پر بیٹھا ہوا آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ زینب نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے پہچانا؟ میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں، مجھے بتائیں شہزادہ کہاں ہے؟ بادشاہ نے چیخ کر کہا، اس بدبخت کا نام مت لو، اسے اپنے کرتوتوں کی سزا مل گئی۔ زینب حیران رہ گئی۔ بادشاہ نے لرزتی آواز میں کہا، کسی ناگ نے اسے ڈس لیا تھا، جادوگر کے تعویذ کے ہوتے ہوئے بھی۔ زہر اتنا خطرناک تھا کہ وہ مہینوں تک بستر پر سڑتا رہا، اس کا پورا جسم گلنے لگ گیا تھا، زندگی موت سے بدتر ہو گئی تھی۔ میں باپ تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، ہر ملک سے قابل طبیبوں کو بلا، مگر ان کے علاج اور حکمت بھی کوئی اثر نہ دکھا سکے، اور آخر تڑپتے تڑپتے اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر مر گیا۔ ناگ آگے بڑھا، بادشاہ سلامت، میں نے اپنے وعدے پر عمل کیا، میں نے اسے کبھی نہیں ڈسا تھا۔ بادشاہ نے سر جھکا کر کہا، ہاں، تم نے ثابت کر دیا کہ سانپ بھی کبھی کبھی انسانوں سے بڑھ کر وفادار نکلتے ہیں، اور میرے بیٹے نے ثابت کر دیا کہ انسان کی فطرت سانپ کے زہر سے بھی زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ زینب گھٹنوں کے بل گر گئی اور روتے ہوئے بولی، میری زندگی کیوں برباد ہوئی؟ ایک شوہر ملا تھا، وہ بھی نہیں رہا، ستیلی ماں جو بوڑھے کے ہاتھوں بیچ رہی تھی، اب اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، بادشاہ سلامت مجھے مار دیں۔ بادشاہ نے فوراً زینب کو اٹھایا اور کہا، بیٹی ایسی بات مت کہو، تم میری بیٹی ہو، یہ محل تمہارا ہے اور تم ہمیشہ یہاں پر رہ سکتی ہو۔ ناگ آگے بڑھا اور اسی وقت بولا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں زینب۔ بادشاہ یہ سن کر چونک گیا، مگر پھر اس نے کہا، میں انسانوں سے زیادہ شفقت تم میں دیکھتا ہوں ناگ، اگر زینب راضی ہو تو میں خود اس نکاح کا انتظام کروں گا۔ زینب نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، میری دنیا میں اب باقی کیا رہا ہے، میں راضی ہوں۔ بادشاہ کے حکم پر قاضی اور گواہ بلا لیے گئے، اور جیسے ہی نکاح ہوا ایک نور چمکا اور وہ ناگ ایک خوبصورت نورانی چہرے والے راجا کی شکل میں انسان بن گیا۔ بادشاہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا کہ ناگ کہاں گیا۔ وہ ناگ مسکرا کر بولا، بادشاہ سلامت، میں ہی وہ ناگ ہوں، لیکن اصل میں ناگ راج تھا اور میرے 100 سال پورے ہو چکے تھے۔ اللہ نے ہر مخلوق کو ایک آزمائش میں رکھا ہے، ہم ناگوں میں یہ تقدیر لکھی ہے کہ اگر 100 سال پورے ہو جائیں اور ہمیں کوئی پاک دامن نیک اور اللہ والی لڑکی مل جائے جو ہمیں دل سے قبول کرے تو ناگ انسان بن جاتا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناگ نرمی سے زینب کی طرف دیکھا اور بولا، تم نے صبر کیا، شکر کیا، اپنی زبان کو پاک رکھا، حتیٰ کہ ظلم، دھوکہ اور تکلیف تک برداشت کیے، مگر اللہ سے نا امید نہیں ہوئی۔ تمہاری اسی نیکی، اسی صبر نے مجھے انسان بنا دیا۔ میں انسان صرف تمہارے لیے بنا ہوں، کیونکہ اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھا تھا۔ زینب کے ہونٹ کانپ گئے، اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی تمام تکلیفوں کا جواب سامنے کھڑا ہے۔
زینب رونے لگی۔ یہ سب اللہ کی آزمائش تھی، جو کچھ ہوا اس میں کوئی نہ کوئی میرے لیے خیر چھپی ہوئی تھی۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو ضرور آزماتا ہے، مگر وہ انہیں وہاں سے رزق، عزت اور خوشی دیتا ہے جہاں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوستوں، تو پھر اس کہانی سے آپ کیا سیکھتے ہیں؟ یہی نہ کہ جب دل پاک ہو، نیت صاف ہو اور انسان بے سہارا ہو کر بھی اللہ پر بھروسہ رکھے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا برا نہیں کر سکتی۔ اللہ برا لے کر بہترین دیتا ہے، توڑ کر جوڑتا ہے، چھین کر نوازتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں۔